شیخ عبداللہ ناگوری. اکبر کے جو 9 رتن ہیں اس میں ابو الفضل اور فیضی 2 ہیں. ابو الفضل اور فیضی دونوں کا باپ ہے. دونوں بیٹے اس کے جو ہیں وہ اکبر کے وزیر ہیں اور یہ اکبر کا استاد ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب اس کا مرتبہ اس کا مقام سمجھیے. یہ حج کے ارادے کے لیے جاتا ہے. یہ تاریخ میں موجود ہے اور مجدد الافسانی نے اس واقعے کی تصدیق کی ہوئی ہے. اور مجدد الافسانی بہت بڑی ہستی ہیں. ٹھیک ہے. یہ حج کے لیے جاتا ہے. جب حج کے لیے جاتا ہے تو اس کا پلان یہ ہے کہ ایران سے انڈیا سے ایران اس وقت پیدل قافلے جایا کرتے تھے. ایران عراق شام اور پھر شام سے ہوتے ہوئے حج کرتے ہوئے واپس شام عراق ایران اور پھر انڈیا. یہ اس کے سفر کا جو ہے وہ روٹ تھا. اب بادشاہ نے بھی اس کو پیسے دیے. استاد تھا. بیٹے 2 وزیر ہیں دونوں نے پیسے دیے. یعنی اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی. اس کے ساتھ اکبر نے ایک جو ہے وہ سفر کے اس کے خدمت گزار بھی کیے دیے کیونکہ یہ 100-150 لوگوں کو ساتھ لے کے حج پہ نکلا بڑے تم تراک کے ساتھ. انڈیا سے ہوتا ہوا ایران میں داخل ہوا. ایران سے عراق گیا. نجف کربلا سے ہوتا ہوا شام گیا. شام میں پاک بی بی شریکت الحسین کے روضے کے پاس دمشق میں یہ گزر رہا تھا تو اس نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک کوڑے کا ڈھیر ہے اور اس کوڑے کے ڈھیر پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. ان دنوں میں سادات کی ایک خاص پہچان ہے. کالی اور سبز چادر ہوتی ہے. کالی اور سبز چادر یہ خاص قسم کا نشان تھا جو بنو ہاشم جو ہے یا سادات جو تھے وہ اس لباس کو پہنتے تھے وہ چادر. اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس نے ہاشمی لباس جس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ اس کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی مردہ بطخ کے پر نوچ رہی ہے. عالم تو تھا اور سرکار کی اولاد سے عقیدت بھی رکھتا تھا. اس نے دیکھا سرکار کا خاندان اور یہ یہاں پہ. اس نے کہا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا آپ جائیں. میں نے کہا بیٹی مجھے بتاؤ ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر لوں. اس نے کہا اچھا میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور اب موت کے قریب ہیں. اس وقت یہ مردہ بطخ میرے بچوں کے لیے مباح ہے. میں اس کا گوشت لے جاؤں گی بچوں کو پکا کے کھلا دوں گی تاکہ بچے کم از کم زندہ بچ سکیں. شیخ مبارک نے کہا کہ بیٹا اس کو یہیں چھوڑ دو میرے پاس جو کچھ ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں. اسے کاروبار کرو گھر خریدو. تمہیں ساری زندگی میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. شیخ مبارک کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے صرف واپس جانے کے لیے پیسے رکھے. باقی سارے پیسے اس عورت کو دے دیے کہ گھر بنا کاروبار کر کچھ بھی کر اپنا کام کر. اب اس نے یہ کر دیا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو بھی حج کرنے جانا ہے. آگے تو پیسے چاہیے. اب کیا کروں گا؟ اس نے اسی حالت میں فیصلہ کیا کہ میں کہیں غائب ہو جاتا ہوں. قافلہ آگے چلا جائے گا حج کر کے واپس آئے گا یہیں ان سے مل جاؤں گا پھر ان کو کہہ دوں گا کہ میں گم ہو گیا تھا. عبداللہ ناگوری جو ہے وہ اس نے ایسے ہی کیا. وہ گم ہو گیا. اس نے کہا اچھا اس بار حج رہ گیا کوئی نہیں اللہ کی مرضی. وہ دمشق سے ہٹ گیا. قافلہ آگے چلا گیا. قافلہ حج کر کے واپس آیا تو یہ شام میں ان کو دوبارہ ملا. کسی قافلے کے بندے نے اس بات پہ کوئی استفسار بھی نہیں کیا. کسی نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا کہ تم ہمارے ساتھ حج نہیں کر کے گئے تھے تم غائب ہو گئے تھے. ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ فلاں جگہ موجود تھے تم ہماری جگہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حجر اسود پہ موجود تھے. یہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو حج کیا نہیں اور اب یہ لوگ کہنے کہ میں حج کر رہا ہوں تو یہ کیسے ہو گیا. خیر اسی پریشانی کے عالم میں قافلہ واپس ہوتا انڈیا پہنچ گیا. اب یہ کیفیت اس کے اوپر رہنی شروع ہو گئی. اب یہ بھی ڈر تھا کہ بادشاہ کہے گا کہ میں نے اتنے پیسے دیے. بیٹے کہیں گے اتنے پیسے دیے تم حج کر کے نہیں آئے تم نے حج بھی نہیں کیا. اور یہ کیا کیا. اب شرمندگی بھی ہے. سائیکولوجیکل اس کو سمجھیے نا کہ شرمندگی بھی ہے اور ایک طرف یہ لوگوں کو سن بھی رہا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے حج کیا ہے. پریشان بھی ہے. اب یہ ماننا بھی نہیں چاہ رہا کیونکہ اندر سے تو دیندار ہے. اب یہ ماننا بھی نہیں چاہ رہا کہ میں نیک آدمی ہوں میں حج کیا ہے. لوگ تعریف کر رہے ہیں عزت کرتے ہیں وہ نہیں کروانا چاہ رہا. ایک دن پھر اس کی بس ہو گئی. وہ اکبر کے پاس آیا کہ بادشاہ یہ واقعہ ہوا ہے مجھے بتا میں کیا کروں. میں نے حج نہیں کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو نے حج کیا. پھر حضور مجدد الافسانی کو اکبر نے طلب کیا بلایا. ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ کیا. ان کا میں استخارہ کر کے بتاتا ہوں. آپ نے استخارہ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے استخارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس نیک عمل کے بدلے ایک فرشتہ ایسا پیدا کر دیا ہے جو اس کی شکل میں قیامت تک حج کرتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ واقعہ اکبر کی تاریخ میں ذکر ہے. ابو الفضل فیضی نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس فیصلے کا ذکر مجدد الافسانی کے ملفوظات میں بھی ہے. تو اس خاندان کی عزت کرنے کا مطلب سمجھ آتا ہے آپ کو